قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورۃ الشمس یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں، یعنی نازل ہوئی ہجرت سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ راجح قول مفسرین کا یہی ہے کہ جو صورتیں قبل ہجرت نازل ہوئی ہیں وہ سور مکیہ ہیں، چاہے جہاں بھی نازل ہوئی ہوں، یعنی جس جگہ بھی اتری ہوں ان کو مکیہ کہا جاتا ہے. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ کہیں نازل ہوئی ہوں، ان کو سور مدنیہ کہا جاتا ہے. دراصل ان کی تقسیم ہو گئی باعتبار تقسیم حیات رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مطہرہ، حیات منورہ اور مبارکہ کو بھی علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک آپ کی حیات مکیہ ہے، یعنی جو ہجرت سے قبل آپ کا وقت مبارک گزرا ہے، اور ایک حیات مبارک حیات مدنیہ ہے جو ہجرت کے بعد میرے آقا کا وفات مبارک تک وقت گزرا ہے. اس کو کہا جاتا ہے حیات مدنی اور اس کو کہا جاتا ہے حیات مکی. تو لہذا جو حیات مکی میں صورتیں اتری ہیں وہ صورتیں بھی مکیہ کہلاتی ہیں، اور جو حیات مدنیہ میں اتری ہیں وہ صورتیں بھی مدنیہ کہلاتی ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے تو اللہ کے قرآن کے سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی کہ میرے آقا کی حیات مبارکہ جو حیات مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے قبل، وہ حیات مبارک جو تھی خالص اللہ کی توحید کے بیان کے لیے. کیونکہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ داعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، اور تمام انبیاء، تمام اللہ کے رسولوں کا دعویٰ جو ہے وہ اللہ کی توحید کا سمجھانا ہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے سوا جتنے آلہہ ہیں، جتنے انداد ہیں، جتنے اصنام ہیں، جتنے اوثان ہیں، یا من دون اللہ، جن جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان سے ان کو چھڑانا ہے. تو اس لیے پوری مکی زندگی میں آپ نظر ڈالیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا زور مبارک جو ہے وہ اپنے اس دعوے پہ صرف کیا ہے جس دعوے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا. مدینے کی زندگی میں جانے کے بعد پھر نمازوں کے احکام آ گئے، روزے کے احکام آ گئے، حج کے احکام آ گئے، نکاح اور طلاق کے مسائل آئے، جہاد کے مسائل آئے، مال غنیمت اور مال فے کے مسائل آئے، پھر وہاں تجارت کے معاملات آئے، مضاربت کا طریقہ بتلایا، مشارکہ کا طریقہ بتلایا، مرابحہ کا طریقہ بتلایا، بیع اور شراء کی کتنی قسمیں جائز ہیں اور کتنی قسمیں حرام ہیں، یعنی پورے دین کے احکام تو سمجھائے مدنی زندگی میں، اور مکی زندگی میں صرف ایک مسئلہ سمجھایا، وہ اللہ کی توحید. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ توحید کتنا اہم مسئلہ ہے. تو اب سارے قرآن میں جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے جن جن صورتوں کے ساتھ مکی کا لفظ لکھا ہوگا
یعنی ہجرت سے پہلے اترنے والی صورتیں، ان میں زیادہ تر مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی توحید اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت اور مرنے کے بعد کا اٹھنا اور قیامت، کیونکہ یہ بنیادی مسائل، اسی لیے ان صورتوں میں انہی چیزوں پر زیادہ زور ہے۔ آپ جب مدنی صورتوں میں جائیں گے تو ان میں بھی توحید اور رسالت کا ذکر ہے، ان میں بھی اثبات بعث اور معاد کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر احکام بھی آ گئے، تعزیرات بھی آ گئیں، حدود اللہ بھی آ گئے اور مسائل کا ذکر بھی آیا۔ اور جتنی پہلی امتیں گزری ہیں ان کا ذکر اللہ پاک جو قرآن میں فرماتے ہیں، ان سے مقصد کوئی تاریخ بیان کرنا نہیں ہوتا، نہ اس سے کوئی جغرافیائی مواد فراہم کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ واقعے اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عبرت پکڑے کہ بھئی پہلی قوم نوح غرق ہو گئی، قوم عاد برباد ہو گئی، قوم لوط کو غرق ہلاک کر دیا گیا، قوم سمود پہ اللہ کا قہر ٹوٹا، قوم فرعون پہ آیا، بنو اسرائیل پہ آیا، تو ان کے احوال پہ غور کرے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قوموں پر عذاب آئے تو کیوں آئے، ان قوموں پر ہلاکت آئی تو کیوں آئی، ان قوموں پر بربادی آئی تو کیوں آئی، اور پھر اپنے اعمال میں جھانکے کہ کہیں ہم ان اعمال میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں جو پہلی قوموں کے اعمال تھے، اور اگر ہم مبتلا ہو رہے ہیں تو کہیں ہم پر بھی وہی اللہ کے عذاب نہ آئے۔ اس لیے وہ عبر کے لیے ہوتے ہیں، ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، موعظت کے لیے ہوتے ہیں، تذکرہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے قصے مبارک جو ہیں اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت پکڑیں، ہم ہدایت پکڑیں اور ہم موعظت اختیار کریں۔ تو اب یہ صورت مبارک جو ہے یہ صورت بھی مکیہ ہے، تو اس کے اندر بھی کیا ہے، دلائل قدرت کا اظہار ہے، اور پھر اس کے بعد میرے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے موجز، جامع، معنی، کامل، مکمل چند جملوں کے اندر پوری حیات انسانی کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے کہ کون ہے جو کامیاب ہے اور کون ہے جو خسارے میں ہے۔ اس لیے اس صورت کا مرکزی مضمون بھی کیا ہے، فلاح انسانیت اور ہلاک انسانی، کہ انسانیت کی فلاح کس چیز میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے، اور انسان کی ہلاکت اور بربادی اور تباہی کس چیز میں۔ اس لیے فرماتے ہیں والشمس وضحاها، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی یعنی پھر قسمیں کھائی، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ قسم جو ہے یہ آخری حل ہوتا ہے، یعنی قسم کے بعد پھر باقی کیا رہ جاتا ہے۔ جب ایک آدمی پر آپ کوئی بات کرتے ہو، کہتے ٹھیک ہے جی میں اس معاملے میں حلف کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، تو اب معاملہ یعنی انتہا پہ چلا گیا کہ معاملہ قسم تک آ گیا۔ اور ایک قسم وہ ہے جو مخلوق کھائے، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کا ولی کھائے، اور ایک قسم وہ ہے جو اللہ کا نبی کھائے، اور ایک وہ قسم ہے جو خود خدا کھا لے۔ اور اس کے بعد بھی اگر بندے کو ہدایت نہ ملے اور بندہ مسئلہ نہ سمجھے تو پھر اس کی اپنی بربادی اور اس کی اپنی تباہی کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی قسمیں کھائی، فرمایا والشمس وضحاها، فرمایا قسم ہے مجھے سورج کی جب وہ روشن ہو، والشمس وضحاها، اور یاد رکھیں ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے جب سورج اوپر آتا ہے نا جی، ایک وقت ضحیٰ جسے کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے کہا کہ آپ کا اور ہمارے مناظرے کا اور مقابلے کا کون سا دن ہونا چاہیے اور کون سا وقت ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، آپ نے فرمایا تمہارا ہمارا موعد جو ہے وہ تمہارا عید والا دن ہے، اور وقت اس وقت ہوگا جب سورج اوپر آ کے ضحیٰ کا وقت ہو جائے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ایک ہوتا ہے اشراق اور ایک ہوتا ہے ضحیٰ۔ یاد رکھیں ایک ہے طلوع شمس، کیا معنی کہ سورج نکلا، اور ایک ہے وقت صلاۃ الاشراق، کہ اشراق کی نماز پڑھنے کا وقت، نماز پڑھنے کا جو وقت ہے، یاد رکھیں اس کے لیے جو حدیث مبارک میں فضیلت آئی ہے، میرے آقا نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ کے مصلی پہ رہے، یعنی اسی جگہ پہ بیٹھا رہے اور بغیر کسی عذر کے وہاں سے نہ اٹھے،
ہاں اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے نماز طواف میں پڑھی، پھر طواف والوں کے لیے آپ کو جگہ خالی کرنی ہے اور آپ پیچھے آ گئے، یا آپ نے نماز پڑھی صف اول میں، پھر آپ نے درس پڑھنا ہے یا درس سننا ہے یا پڑھانا ہے، اس کی وجہ سے آپ پیچھے آ گئے تو یہ معاف ہوتا ہے، یہ منع نہیں ہوتا۔ یا آپ نے نماز پڑھی اور طواف میں مشغول ہو گئے تو یہ بھی اسی حکم میں ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز اور نماز کے بعد نماز والی جگہ میں رہے، یعنی مسجد سے باہر نہ نکل جائے اور دنیاوی باتوں میں بھی مشغول نہ ہو، یعنی کوئی بات دنیاوی لین دین تجارت قصہ کہانی بھی نہ کرے، بلکہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، یا خاموش بیٹھا رہے، کیونکہ خاموش بیٹھا رہنا جو ہے یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ انسان کی زبان چلو محفوظ تو ہے غلط کہنے سے۔ فرمایا اس کے بعد جب وقت اشراق ہو جائے، یعنی قاعدہ ربع، حدیث میں آتا ہے جب سورج نکلنے کے بعد ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے، یعنی سورج نکلے اور ایک نیزے کے برابر، ایک ربع کے برابر تھوڑا اونچا ہو جائے، اس وقت اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ عمرہ کرنے جائیں، میقات پہ جائیں، احرام باندھیں، غسل کریں، طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، بال کٹائیں، اور پھر بھی پتہ نہیں عمرہ منظور ہوا یا نہ ہوا، یہ بھی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمارا عمرہ مقبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس کی اتنی بڑی فضیلت آئی کہ ایک مقبول عمرے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ وقت ہوتا ہے اشراق کا، اور ایک وقت ہوتا ہے ضحیٰ کا۔ ضحیٰ کا وقت یہ ہوتا ہے کہ جب سورج عین اوپر آ جائے اور دھوپ میں تیزی آ جائے، اور عرب مثال دیتی ہیں کہ بھئی جانور کا پاؤں جو ہے وہ ذرا حرارت محسوس کرے، یعنی جب دھوپ میں شدت آ جائے، سورج اوپر چڑھ آئے، تو پھر وہ صلاۃ ضحیٰ کہلاتی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عین روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی پوری اپنی تمازت پھیلا رہی ہوتی ہے، اور سورج جو ہے اپنے کمال، یعنی اپنے کمال کو پہنچ چکا ہوتا ہے بے اعتبار روشنی کے۔ اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر دیکھے تو دیکھ بھی سکتا ہے، اس کے بعد جو شدت پیدا ہوتی ہے پھر آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اس میں کمال روشنی بھی ہے اور دیکھنے کی قوت برداشت بھی ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کو اختیار کیا گیا۔ یہاں جتنی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے جب وہ اپنے کمال کو پہنچی ہیں، فرمایا والشمس وضحاہا، مجھے قسم ہے سورج کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، کمال کو روشنی اس کی پہنچ جائے، کیونکہ جب طلوع ہوگا تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے۔ اچھا، طلوع ہونے کے بعد بھی رات کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے، رات کی جو موسم کے اندر برودت ہوتی ہے، اس کے اثرات پورے جو میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ضحیٰ پہ آ جاتا ہے تو اب شبنم وبنم بھی صاف ہو گئی، تمام برودت کے اثرات بھی ختم ہو گئے، اور سورج کی روشنی بھی عین اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ اس لیے فرمایا والشمس وضحاہا، یعنی یہ ساری قسمیں اللہ نے قسم کھائی ہے اپنی مخلوق کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلائل توحید پر دلالت کرنے کے لیے اشارات ہیں، لیکن اللہ توجہ اور تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پہلی قسم یاد رکھیں، فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور فرمایا مجھے قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، تباہا، تلاہا مانا کیا مانا کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اس کے بعد پھر چاند آتا ہے، اس کے بعد چونکہ دن ختم ہو گیا اب رات آ گئی، تو دن کو جو کمال ہے وہ ہے سورج کا، اور رات کو جو روشنی ہے وہ ہے چاند کی۔ لیکن یاد رکھیں لفظ ہے والقمر اذا تلاہا، تلاہا کا معنی جب پیچھے آئے، اس کے بالکل پیچھے آئے، کیا معنی؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ مہینے کے درمیانی دن ہیں، مہینے کے درمیانی دن، یعنی 13، 14، 15، 16، اب مہینہ تقسیم ہو گیا نا، مثلا 30 دن کا ہے تو 15 میں درمیان ہو گئی، کیونکہ جب درمیانی دن ہوتے ہیں تو خدا کی قدرت ہے کہ جو ہی سورج ڈوبے گا تو چاند ظاہر ہو جائے گا، اسی وقت چاند اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے اس کے ڈوبنے کے فوراً بعد، ورنہ ابتدا میں یا انتہا میں ایسا نہیں ہوتا۔
لیکن جب مہینہ درمیان کے دن ہوں یعنی وسط شہر ہو، مہینے کے درمیانی ایام ہوں، تو اس وقت قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر جو ہی سورج ڈوبے گا، غروب ہوگا، تو ادھر سے چاند پورا جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اور اس وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ چاند پورا بھی یعنی غروب کے فوراً بعد نکل آتا ہے اور ہوتا بھی پورا ہے۔ کیا مانا بھائی؟ یعنی ابتدا کے اندر تو ہلال ہے، جب چاند دیکھتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے ایک خط کھینچا ہوا ہو بال کی طرح، پھر اس میں ایسا 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 بڑھتا گیا اور 13-14 کی رات میں آگے بدر کامل بن گیا۔ اب وہ عین پورا ٹکڑا بن جاتا ہے، بدر کامل بن جاتا ہے۔ تو جب سورج غروب ہوتا ہے، ایک تو نکل جلدی آتا ہے اور ایک دوسرا وہ بھی کامل ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہاں شمس کو اللہ نے مقدم فرمایا ہے قرآن میں، اور چاند کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تقدیم تاخیر جو ہے یہ بھی کمال بلاغت و فصاحت ہے کہ کبھی کلام میں ایک چیز کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور ایک چیز کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب اسلوب جدید ہوتا ہے تو پڑھنے والا اور سننے والے کی توجہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ اب آگے جا کے آپ پڑھیں گے واللیل اذا یغشی، تو وہاں رات کو مقدم ذکر کر دیا گیا، اور کئی مقامات پر جو ہے رات مقدم ہے اور دن مؤخر ہے، کبھی دن مقدم ہے اور رات مؤخر ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی بلاغت و فصاحت کا ایک انداز ہے، اور اللہ کا قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا فصاحت اور بلاغت کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ایک جواب علماء نے یہ دیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حکمت ہوتی ہے کہ سورج کا روشنی جو ہے وہ ذاتی اصلی روشنی ہے، اور چاند کی روشنی جو ہے وہ سورج سے مستعار ہے، یعنی سورج کی تو اللہ نے اپنی روشنی رکھی ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ سورج کی روشنی منتقل ہوتی ہے چاند میں۔ جب وہ منتقل ہوتی ہے چاند میں تو گویا چاند روشنی لینے میں سورج کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ نے سورج کو پہلے ذکر کیا جو اصل تھا، اور جو اس سے روشنی لینے والا تھا اس کو بعد میں ذکر فرمایا۔ پہلے اللہ نے قسم کھائی شمس کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی چاند کی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھ لیں۔ تو بہرحال، اور یہ بھی دیکھ لیں خدا کی قدرت ہے کہ ایک چیز جب اپنے مقام سے یعنی منتقل ہو جائے، بدل جائے، تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے اور اس کی اصلیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جو اثرات ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیا مانا؟ اب جب سورج کے اندر روشنی ہوتی ہے تو اس کی تمازت کا عالم دیکھیں کہ دن کی سورج کی روشنی میں آپ کو حرارت محسوس ہوگی، گرمی ہوگی، اور جوں جوں دھوپ چڑھے گی آپ پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، لیکن چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوگی، حالانکہ روشنی تو وہی ہے، روشنی تو اسی سورج سے آ رہی ہے چاند میں، لیکن محل بدل گیا ہے، جگہ بدل گئی ہے۔ پہلے وہ روشنی اس سورج والے کرے میں تھی، اور اب وہ روشنی جو ہے چاند والے کرے میں منتقل ہو گئی۔ تو ایک کرے سے دوسرے کرے میں منتقل ہونے سے دونوں کی کیفیت بدل گئی، یعنی دن کی سورج میں حرارت ہے اور چاند کی روشنی میں برودت اور ٹھنڈک ہے۔ اور اس کو ایک دوسری مثال میں بھی سمجھ لیں، یعنی اگر آپ دن میں عین سورج بالکل کمال پہ پہنچا ہوا ہو، آپ اس کے سامنے یوں کپڑا رکھ لیں تو اس کو آگ نہیں لگے گی، لیکن گرم ہو جائے گا، لیکن آگ نہیں بھڑک اٹھے گی۔ لیکن اگر آپ ایک آگ کی شیشہ لے لیں اور اس کو کپڑے کے اوپر رکھیں اور اس کو سورج کی شعاؤں کے سامنے کریں، وہی سورج کی شعائیں جب اس شیشے سے گزریں گی تو اس کو آگ لگا دیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جگہ بدلی تو حکم بھی بدل گیا۔ اسی لیے علماء کرام نے بڑے مسائل کی بنیاد رکھی ہے ان چیزوں پر، جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو شراب سے اور منشیات سے بچائے، اللہ اس لعنت کو پورے اسلام کے ملکوں سے دور فرمائے اور یہ عذاب کفر کے ملکوں پہ مسلط فرمائے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ مثلا آپ نے کھجور بگو دی، آپ نے کھجوریں لے کر پانی میں ڈال دی، آپ نے ان کو رکھا، آپ نے جناب 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد پی لی، تو کوئی بات نہیں ہے، وہی کھجور کا پانی ہے۔
لیکن اسے اگر آپ چند دن تک رہنے دیں تو اب اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا، اب اس کے اندر وہ سکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور جب سکر کی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر وہ کوئی ایسی چیز تھی یعنی جس میں سکر تھا، آپ نے نمک ڈال دیا یا آپ نے اس میں کوئی کھٹی چیز ڈال دی تو وہ شراب نہیں رہے گا بلکہ سرکہ بن جائے گا۔ وہ جب سرکہ بن جائے گا اب اس کے اندر کوئی کیفیت سکر کی باقی نہیں رہی، تو آپ انگور کا سرکہ بھی استعمال کرتے ہیں، انگور بھی کھاتے ہیں، انگور کا آپ اگر چاہیں تو جوس نکال کر عصیر نکال کے بھی پی سکتے ہیں، لیکن شراب نہیں پیتے۔ یہ بنیادی وجہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اسلام نے تو اس سکر کو حرام کیا ہے، یہ تو نہیں کہ انگور کو حرام کیا ہے۔ اسی لیے جو بدباطن لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ انگور تو کھا لیتی ہیں لیکن انگور کا شراب نہیں پیتے، یہ سیب تو کھا لیتے ہیں لیکن سیب کا شراب نہیں پیتے، ہم تو جو شراب پی رہے ہیں وہ بھی تو اسی انگور سے بنتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اصل چیز کو مسلمان کھا لیتا ہے اور جو اس سے بنائی جاتی ہے اس کو نہیں کھاتا، حالانکہ انہوں نے مسئلہ نہیں سمجھا۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اگر نشہ نہ کرے تو حرام۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ مسکر حرام ہے۔ اب وہ مسکر انگور سے بنے تب حرام ہے، گڑ سے بنے تب حرام ہے، گنے کی راب سے بنے تب حرام ہے، جو سے بنے تب حرام ہے، گندم سے بنے تب حرام ہے۔ جب اس میں سکر آئے گا، وہ علت سکر پائی جائے گی تو حرمت آ جائے گی، اگر علت سکر نہیں پائی جائے گی تو حرمت نہیں آئے گی۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض بدباطن لوگ جو ہیں پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھو جی لسی پیو تو اس سے بھی نشہ تو ہوتا ہے، اور جی آپ کھانا کھا لیں، روٹی کھا لیں تو اس کے بعد بھی کوئی آدمی کو نیند آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی اثرات ہوتی ہیں، تو یہ کون سی بات؟ حالانکہ ان نے یہ تعریف نہیں سنی۔ خمر کا معنی ہوتا ہے ما خامر العقل، سکر کا معنی ہوتا ہے جو عقل کو ضائع کرنے والا ہو، یعنی جس کے اندر پھر حلت اور حرمت، ماں اور بہن کی تمیز باقی نہ رہے۔ اب روٹی کھانے سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آدمی نے بیوی کو ماں کہہ دیا ہو یا ماں کو کبھی بیوی کہہ دیا ہو۔ لسی پینے والے جٹ نے کبھی بیوی کو بیٹی نہیں کہا اور بیٹی کو بیوی نہیں کہا، لیکن شراب پینے والا تو روز کہتا ہے، کبھی گدھا کو باپ بنا لیتا ہے اور کبھی کتے کو ماں بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے تو اس کو حرام کیا ہے جو مسکر ہو، جو ذہاب عقل کی علت کا ذریعہ بنے۔ اچھا، اب اور بدباطن ایک شکل نکال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اتنی پی لیں گے کہ عقل نہیں زائل ہوگا۔ عقل تو تب زائل ہوگا جب ہم زیادہ مقدار پیئیں گے۔ اگر ہم نے ایک آدھا پیگ لے لیا ہے تو اس سے ہمیں صرف ایک سرور کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، لیکن عقل ہمارا زائل نہیں ہوتا۔ تو اس کا بھی شریعت نے حل بیان فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جو مسکر ہے قلیلہ وکثیرہ حرام، اس کا قطرہ بھی حرام ہے، اس کا من بھی حرام ہے۔ اگر وہ نشے دینے والا چیز ہے، یعنی اگر وہ آپ 2 گلاس پیئیں تو نشہ کرتا ہے، آدھا گلاس پیئیں تو نشہ نہیں کرتا، لیکن 2 گلاس جو نشہ کر رہا ہے اس کا معنی ہے کہ وہ مسکر ہے۔ جب وہ مسکر ہے اب اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گلاس بھی حرام ہے۔ اسلام نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ صرف یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی آدمی اسلام کا دشمن ہو، اللہ کے قرآن کا مخالف ہو، محض اپنے عقلی ڈھکوسلوں پر گزارا کرتا پھرے، ورنہ اب تو وہ کافر، اب تو جناب وہ یہودی اور نصرانی اور عیسائی، اب تو وہ یعنی مخالفین اسلام، جن لوگوں کی زندگی شراب میں ہے، جیسے تم اپنے بچوں کو گھٹی لگاتے ہو زمزم کی، وہ شراب کی لگاتے ہیں، تو جن کا عالم یہ ہے اب وہ بھی کہنے پہ آ گئے ہیں کہ شراب بری چیز ہے، اب وہ بھی کہنے پہ آ گئے ہیں کہ یہ منشیات جو ہیں باقی بڑی تباہ کن چیزیں ہیں اور ہلاک کن چیزیں ہیں اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہرحال اب دیکھیں کہ سورج کی روشنی جب سورج میں تھی تو اور حکم تھا، جب چاند میں آ گئی تو اس کا حکم بھی بدل گیا اور فائدہ بھی بدل گیا کہ دن کی سورج جو روشنی گرمی سے چیزوں کو پکاتی ہے اور رات کی چاند کی روشنی جو ہے وہ ٹھنڈک سے چیزوں کو اپنا ایجاد کرتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے اس کی قسم کھائی اور پھر چاند کی۔
اچھا، اور یہ دونوں دلیلیں قدرت کی مل گئیں. سورج کا ڈوبنا بھی ایک قدرت پر دلالت ہے اور چاند کا نکلنا بھی ایک قدرت پر دلالت. فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اب قسم آئی دن کی. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے دن کی جب وہ پورا روشن ہو جائے، کمال کو پہنچی. واللیل، اور قسم ہے مجھے رات کی اذا یغشاها، جب رات اپنے اندھیرے میں آ کے ڈھانپ لے سب کو، ظلمت اپنے اندر چھپا لے سب کو. یغشا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر آ کے چھا جانا، تو اندھیرا آ کر بھی چھا جاتا ہے، ہر چیز کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. اب حالانکہ دیکھیں پہلے قسم کس چیز کی تھی؟ سورج کی. سورج کا تعلق کس سے ہے؟ دن کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد قسم کس کی تھی؟ قمر کی. قمر کا تعلق کس سے ہے؟ رات سے. حالانکہ آگے دیکھیں دن پہلے آ گیا، رات بعد میں آ گئی. حالانکہ قمر کے بعد رات ہوتی، شمس کے بعد دن ہوتا، لیکن اس کو کہتے ہیں لف نشر غیر مرتب. اصطلاح علماء میں کبھی ہوتا ہے لف نشر مرتب اور کبھی ہوتا ہے لف نشر غیر مرتب. حالانکہ شمس کا تعلق تو نہار کے ساتھ تھا نا، اور لیل کا تعلق قمر کے ساتھ تھا، لیکن یہاں پہلے شمس آیا پھر قمر آیا، قمر کے بعد نہار آ گیا. اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، شمس اور قمر کا جب ذکر ختم ہو گیا تو اب دیکھو جوڑیں تو نہار پہلے شمس سے لگے گا اور رات پھر قمر سے لگے گی، کیونکہ نہار کا شمس کا ذکر پہلے تھا، یہاں بھی نہار کا ذکر پہلے آیا، اور پھر اس کے بعد قمر کا ذکر تھا تو لیل کا ذکر بعد میں آیا. تو یہ کمال فصاحت و بلاغت قرآنی. فرمایا والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، کیونکہ دن علیحدہ ایک دلالت و علامت ہے، سورج علیحدہ ایک دلالت و علامت ہے، رات کا اندھیرا ایک علیحدہ دلالت و علامت ہے، اور رات کا چاند جو ہے وہ ایک علیحدہ دلالت و علامت ہے کہ ہر چیز پہ غور کرے کہ دن آ گیا، روشنی چھا گئی. اللہ نے کیسے دن بنا دیا ہے، یعنی دن اور رات کے نظام پہ آدمی غور کر لے تو لازماً اس کو کہنا پڑے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین. ساری دنیا مل کے نہ رات بنا سکتی ہے نہ دن بنا سکتی ہے. ساری کائنات اگر اکٹھی ہو جائے کوئی رات بنا لے؟ آپ دیکھیں جی، لاکھوں آپ زور لگا لیں، کمرے بنا لیں، تارے ٹانک لیں، کچھ کر لیں، آپ اس کمرے میں کتنی دیر تک اندھیرا رکھیں گے اور کتنی دیر تک روشنی رکھیں گے؟ جو دن کی روشنی ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایجاد کر سکے. اس لیے اللہ نے فرمایا غور کرو، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اللہ نے فرمایا بندے غور کرو، میں نے تیرے لیے زمین کو جھولا بنا دیا، اور جھولا بنا دیا ہے جیسے جھولے میں آدمی آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے. بچہ نہ سو رہا ہو تو کہتے ہیں جی جھولے میں ڈالو ذرا ہلاؤ سو جائے گا. تو فرمایا الم نجعل الارض مہادا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں والجبال اوتادا، اور میں نے پہاڑوں کو جما دیا کہ حرکت زیادہ کرے، میرے بندے کو شاید آرام نہ آئے، پہاڑوں کا بوجھ ڈال کے زمین کو جما دیا ہے. فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دیکھو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑے جوڑے. اگر ہم ایک جنس پیدا کر دیتے، مرد ہی مرد ہوتے دنیا میں تب بھی تنگ آ جاتے، اور عورتیں ہی عورتیں ہوتی تب بھی یہ دنیا برباد ہو جاتی. اللہ نے فرمایا ہم نے جوڑے بنا دیے ہیں تاکہ توالد اور تناسل بھی چلے، اور تیرے اندر توادد، تعاطف و تراحم بھی پیدا ہوتا رہے، محبت بھی بڑھے، داخلی نظام بھی چلے، خارجی نظام بھی چلے، ایک دوسرے سے دکھ اور سکھ بھی ملے، ایک دوسرے کو راحت و سکون بھی ملے. ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے. فرمایا جوڑے بنا دیے تو اب جوڑوں کو آرام بھی چاہیے تھا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، پھر ہم نے تمہیں رات کا لباس پہنا دیا. کیا مانا؟ اندھیرا کر دیا، اندھیرے میں تمہیں سب کو چھپا دیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روشن کر کے تیرے کمانے کے لیے، تیرے معاش و رزق حاصل کرنے کے ذریعہ بنا دیا. کیا مانا؟ اب دیکھیں، یوں ہی رات ہوگی، سورج پیلا ہونا شروع ہوگا،
عصر کی نماز کے بعد آپ دیکھیں نا جی، باغوں میں چلے جائیں، درختوں کے نیچے چلے جائیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں، ہر پرندہ اڑ کے اپنی اپنی منزل کو جا رہا، ہر پرندہ جا رہے، اس کو پتا ہے کہ اب رات آ رہی ہے، میرے آرام کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب جانور جو ہیں اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، ریوڑ اپنے گھروں کو آ رہے ہیں، حتیٰ کہ جنگل کے بھگیاڑ ہیں، جنگل کے درندے ہیں، وہ بھی اپنی اپنی بلوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اور جو صبح کا سورج کا تارا چمکے گا، آپ دیکھیں گے کہیں چڑیا بہت چہچہا رہی ہے، کہیں کوئل کوکنا شروع کر رہی ہے، کہیں مرغا دانے دے رہے ہیں، کہیں پرندے پھڑپھڑا رہے ہیں۔ اب سب تیاری کریں رزق حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ دن رات تیرا ایسا بنا دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے نظام میں جکڑ دیا ہے کہ خود بخود نیند آ جائے۔ اگر تم اپنی طرف سے رات اور دن بنانا چاہتے، پوری نظام دنیا کا درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں تم کہتے میرے سونے کا وقت ہے، بیٹا کہتا جاگنے کا وقت ہے، بیوی کہتی میرے جب جناب سونے کا وقت ہے، خاوند کہتا میرے جاگنے کا وقت ہے۔ تم 10 آدمی بھی گھر کا نظام نہیں بنا سکتے، لیکن میں نے پوری دنیا کے لیے یہ رات اور دن بنا۔ اور پھر ایسا یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، فرمایا کبھی ہم رات کو دن میں داخل کر دیتی ہیں، کیا مانا؟ دن بڑا رات چھوٹی۔ کبھی دن کو ہم رات میں گھسا دیتی ہیں کہ پھر جناب یہ ہے کہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ان سب چیزوں پہ تم غور کرو۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، فرمایا قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، وما بناہا، اور جس نے اس کو بنایا۔ یاد رکھو یہاں ماں جو ہے، 2 قول ہیں مفسرین کے کہ کیا یہاں ماں مصدریہ ہے یا یہاں ماں مصدریہ نہیں ہے۔ اگر مانا ایک تو یہ ہوتا ہے قسم ہے مجھے آسمان کی اور جیسا بنایا، یا قسم ہے مجھے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، یعنی اللہ نے پھر اپنی قسم کھا لی۔ پہلے مخلوقات کی قسمیں تھیں اور پھر بعد میں اپنی قسمیں تھی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے اللہ کی قسم آتی، لیکن علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، سمجھ کے لیے ان کو نیچے سے اوپر چڑھایا، کہ جیسے تم نیچے سے پہلے سیڑھی چڑھتے ہو نا، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، یعنی الترقی من الادنی الی الاعلی، کہ نیچے سے تم اوپر جا رہے ہو۔ پہلے مخلوق کی قسمیں آئیں، مخلوق ساری نیچے ہے، آخر میں خالق کی قسم آئی تو آدمی نیچے سے غور کرتے کرتے اوپر پہنچا۔ اور میں وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے مجھے آسمانوں کی اور جو اس کے بنانے والے کی۔ آسمان، اب آسمان جو ہے یاد رکھو 7 ہیں، اور زمینیں جو ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ آسمان جو ہے ان کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا سفر ہے، یعنی زمین سے اگر کوئی آسمان تک جائے تو 500 سال، اور اسی طرح پھر 500 500 500 یعنی 3500 سال کا فاصلہ ہوا 7 آسمانوں تک۔ اس کے بعد پھر کرسی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا عرش ہے، اور اسی طرح زمینیں جو ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں۔ اچھا، اسی طرح علماء نے فرمایا آسمانوں میں اللہ کی مخلوق ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے اسی طرح ہر زمین میں بھی ایک الگ مخلوق ہے، ہر زمین کی ایک الگ مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں تو آج تک آسمان بھی نظر نہیں آیا، ہم تو آسمانوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ایک اندازہ ہے کہ یہی آسمان ہے، ورنہ اس کی حقیقت تک تو ہماری یہ ناقص عقل اور ناقص نظریں جو ہیں کہاں پہنچ سکتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب اس میں، اور فرمایا زمین کے اندر بھی مخلوق ہے، اور بعض روایات میں وہ روایات تو کتب متقدمہ سے ہیں جن کے بارے میں کوئی آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط ہیں، کیونکہ جب یہودیوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ہے تو ان کی کتابوں کا کیا اعتبار ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب بدل ڈالی ہو، جن لوگوں نے انجیل بدل ڈالا ہو، اللہ کی کتاب بدل ڈالی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس 4 انجیل ہیں، یعنی مسلمانوں تم اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرو، اور سارے اب بھی دل سے کہہ دو الحمدللہ کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی معجزہ محمد مصطفیٰ اللہ کا قرآن مسلمانوں کے پاس الف سے لے کر والناس تک محفوظ موجود ہے، جس کی زیر و زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ یہ شرف ملا ہے تو صرف امت محمد مصطفیٰ کو ملا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کمیونزم نے، اشتراکیت نے 70 سال تک
لوگوں کو روٹی کپڑا مکان اور درانتی اور ہتھوڑے کے چکر میں رکھا اور کوشش کی مسجدیں مسمار کر دی گئی، مدارس کو مٹی میں ملا دیا گیا، کتابوں کو جلا کے دریا برد کر دیا گیا، اسلام کا نام لینا جرم قرار دے دیا گیا۔ لیکن 70 سال کے اس ظلم و تشدد کے بعد جب اللہ کا عذاب ان پہ ٹوٹا اور ان کی قوت کو خدا نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آج پھر انہی ریاستوں میں، آج پھر اس امام بخاری کی بستیوں میں، آج پھر اس امام ترمذی کی بستیوں میں، آج پھر امام نسائی کی سرزمین میں اللہ کا قرآن پھر گونج رہا ہے، اور وہ اپنی پارلیمنٹ میں حلف لیتی ہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لیتے ہیں۔ یعنی قرآن آج بھی زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ مٹا سکتی۔ قرآن قرآن ہے، اور یہ شرف اگر ملا ہے تو صرف امت محمد مصطفیٰ کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کاش کے مسلمان اس قرآن کو سینے سے لگاتے، کاش کے مسلمان اللہ کی اس کتاب کو اپنا ہادی اور رہبر بنا لیتے، کاش مسلمان قرآن کی روشنی میں آ کر اپنے مسائل اقتصادی اور معاشی اور دنیاوی اور سیاسی کو حل کرتے، کاش یہ غافل انسان اس کتاب کی عظمت کو پہچانتے، تو پھر تمہیں پتہ چلتا کہ آج دنیا جو اپنی ترقی کے معراج پہ پہنچی ہوئی ہے اور جو دعویٰ کرتی ہے اپنے عقل کا اور فہم کا، ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس تمہارے نبی کی کتاب کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کتاب؟ وہ 4 انجیل پیش کریں گے، 4 انجیل پیش کریں گے کہ یہ انجیل مقوقس ہے اور یہ انجیل لوقا ہے اور یہ انجیل یوحنا ہے، اور سارے کہتی ہیں، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط۔ یعنی 4 کتابیں اس وقت ان کے پاس انجیل کے نام سے موجود ہے، اور سارے کہتی ہیں غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں تم سارے سچ کہتے ہو، سارے غلط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑا دعویٰ کرنے والے یہودیت کا، جنہوں نے اپنے مذہب کو ایک قوم بنو اسرائیل میں جکڑ کے رکھ دیا، جیسے دیکھو نا جی، بعض قومیں ہوتی ہیں تمہارے ہاں کہ وہ اپنی برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے خون کو مکس کرنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح یہ بدبخت قوم جو ہے اپنے مذہب میں کسی اور کو داخل کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک وہ اسرائیلی نہ ہو۔ جنہوں نے اپنے مذہب کو اتنا محدود رکھا، اتنا جکڑ کے رکھا، ان سے پوچھو کہاں ہے تورات تمہاری موسیٰ علیہ السلام کی؟ کہاں ہے وہ تورات؟ لیکن آج اگر امت محمد مصطفیٰ کہ 7 سال کے بچے کو بھی کھڑا کر دو، الف سے لے کر والناس تک قرآن یاد سنا دے، یہ معجزہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، اور یہ معجزہ ہے اللہ کے کلام کا کہ آج بھی وہ من و ان من الف الی والناس جو ہے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے۔ نہ آج تک کوئی رد و بدل ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی طاقت رد و بدل کر سکتی ہے، لیکن کاش دعا کرو اللہ مسلمانوں کو پھر قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ مسلمانوں نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، اور تم نے قرآن کو مانا ہے تو صرف چومنے کے لیے، تم نے قرآن کو مانا ہے تو صرف قسم اٹھانے کے لیے، تم نے قرآن کو مانا ہے تو تعویذ لکھ کے روٹی کھانے کے لیے، تم نے اگر قرآن کو مانا ہے تو میت کے اوپر پھیر کے مردہ بخشوانے کے لیے، تم نے اگر قرآن کو مانا ہے تو قرآن کی آیتیں لکھ کے پانی میں گھول کے پینے کے لیے، تم نے اگر قرآن کو مانا ہے تو غلافوں میں لپوٹ کے اونچی جگہ پہ رکھنے کے لیے، تم نے قرآن کو قرآن نہیں مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، قرآن کو محمد مدنی کا دستور نہیں مانا، قرآن کو شریعت اسلام اور دین نہیں مانا۔ اگر تم قرآن کو مان لیتے تو خدا کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت تیری جوتی کے برابر بھی نہ ہو۔ آج بھی میں دعوے سے اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے کہتا ہوں، ساری دنیا اپنے دنیا کے اندر جو مرضی آئے ہوتا رہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ پوری کائنات کا ذرہ بھی نہیں ہل سکتا جب تک میرے اللہ کا فیصلہ نہ ہو، اور ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی تم اگر قرآن کو سینوں سے لگا لو، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی قوت، دنیا کی کوئی شوکت تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ آپ دیکھتے نہیں صحابہ کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآ ہو کر۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں لیکن سود بھی چلتا رہے، ہم کہتے ہیں شریعت کو بھی مانتے ہیں لیکن سٹا اور جناب ہمارے ایکسچینج بھی کام کرتے رہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن شریف کا جب قرآن تو جی بالکل ہمارے حضرت آنکھوں پر ہے،
لیکن ذرا سزا بڑی سخت دیتا ہے ہاتھ کاٹنے والی، یہ نہ ہو، باقی سب ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں قرآن پاک جو ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن زانی کو کوڑے نہ لگیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پاک ٹھیک ہے لیکن زانی کو رجم نہ کیا جائے، لیکن جب وہ فعل ہماری بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے پھر ہم چیختے ہم کہتے ہیں جی رجم لگے تو پہلا پتھر بھی ہم ماریں گے، پہلا پتھر ہم ماریں گے۔ 40 سال گزر گئے، تم تو بنانے والوں میں تھے، تم نے اس قرآن کو نافذ نہ کیا، آج تمہیں پتھر یاد آیا جب بیٹی کا معاملہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بیٹی بھی ہماری بیٹی ہے، کسی مسلمان کی بیٹی سے ہمیں قد نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے بے عزتی تو بڑی بات ہے۔ اسلام کے سامنے، حضور کے سامنے ایک لڑکی آتی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا دوپٹہ ڈالو، انہوں نے کہا حضور کافر کی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بھی بیٹی کیوں نہ ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کافر کی ہو تب بھی بیٹی ہے، مسلمان کی ہو تب بھی بیٹی ہے، بیٹی تو یہودی کی ہو تب بھی بیٹی ہے، بیٹی نصرانی کی ہو تب بھی بیٹی ہے، اللہ ہر مسلمان کی بیٹیوں کی۔ لیکن یاد رکھو اگر رجم تم نافذ کر دیتے، جس طرح تم نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کا نام اور مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ، اگر تم لا الہ الا اللہ سے مخلص ہو جاتے اور پہلے دن حاصل کرنے کے بعد قرآن و سنت کو لاگو کر دیتے، آج کسی کی بیٹی کی عزت خراب نہ ہوتی، آج کسی کی بیٹی کی عصمتوں کے سودے نہ کیے جاتے، آج کسی بیٹیوں کو اغوا نہ کیا جاتا، آج کسی بیٹیوں کو تیرے اپنے اہلکار، تیرے اپنے عہدیدار زبردستی اقتدار کی نوک پہ آگے بے عزت نہ کرتے، بلکہ دنیا دیکھتی 2 آدمی رجم ہو جائے پورا ملک ٹھیک ہو جائے، 2 آدمی صرف نمونہ تو بنا دیں آپ دنیا میں۔ اسلام کہتا ہے سزا نہ ملے تو جرم کی جڑ کٹ جائے، یہ نہیں کہ جرم کا پودا لگا رہے اور پروان چڑھتا رہے، کہ ایک آدمی زنا کرے 1 سال کے لیے جیل بھیج دو، عورت کو بھی مرد کو بھی، عورت بھی یعنی جیل میں چلی جائے وہاں مجرم بن کے باہر نکلے اور مرد بھی مجرم بن کے باہر نکلے، جب دونوں آئے تو پھر ساری زندگی زنا میں لگے رہیں۔ تمہارا قانون اسلام کہتا ہے نا، جرم کا قلعہ کما کرو، جرم کی جڑ کاٹ دو، یہ درخت پھر اگے کیوں؟ اس درخت کو جڑوں سے نکال کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو تاکہ پھر دنیا کے اندر جرم کا وجود نہ ہو۔ اسلام جرم ختم کرتا ہے، تیرے قانون جرم پیدا کرتے ہیں۔ اسلام انصاف کرتا ہے، تیرا قانون فیصلہ کرتا ہے۔ فیصلے تمہارے پاس ہوتے ہیں، انصاف اسلام میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں آج بھی قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پہ نظر ڈالیں، سبحان اللہ، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ابھی جبریل امین اتار کے گئے ہوں۔ اس کی تازگی میں فرق نہیں، اس کی قوت میں فرق نہیں، اس کی حقیقت میں فرق نہیں، اس کی صداقت میں فرق نہیں، اس کی روشنی میں فرق نہیں۔ فرق صرف اگر ہے تو ہماری زبانوں میں ہے، فرق اگر صرف ہے تو ہمارے ایمانوں میں ہے۔ جیسے ایک آدمی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما، اس نے کہا کہ حضور پہلے تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیتے تھے شفا ہو جاتی تھی، تو اب تو جناب کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا وہ زبان کہاں سے لاؤں جو پھونکنے والی تھی؟ قرآن تو وہی ہے، اللہ کا کعبہ تو وہی ہے، پر طواف کرنے والا پاؤں محمد مدنی کا نہیں ہے۔ کعبہ وہی ہے لیکن باہر پھرنے والا صدیق عمر عثمان و علی نہیں ہے۔ حجر اسود تو وہی ہے لیکن چومنے والا حسن و حسین نہیں ہے۔ اسلام تو وہی ہے، قرآن وہی ہے، لیکن آج پڑھنے والے ہم ہیں، نہ پڑھنے والے مخلص رہے ہیں نہ سننے والے مخلص رہے ہیں۔ پڑھنے والوں نے قرآن کو کاروبار بنا لیا ہے، معاف کرنا اللہ معاف کرے، پڑھنے والوں نے قرآن کو گلی گلی بیچا ہے، شبینہ پڑھائیں گے پیسہ لیں گے، قرآن بیچتے ہیں، جو مولوی قرآن بیچے گا اس کی زبان میں اثر ہوگا۔ شبینہ پڑھنے کا پیسہ، ختم شریف کا پیسہ، کل شریف کا پیسہ، ختم صغیر کا پیسہ، ختم کبیر کا پیسہ، مردے کو نہلانے کا پیسہ، مردے کو دفنانے کا پیسہ، مردے کے جناب پھر چیلم کرنے کا پیسہ، انہوں نے قرآن کو کاروبار بنا دیا، قرآن کو بیچ ڈالا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ جی ہم چوم لیتے ہیں، سبحان اللہ، سینے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جی، جب منہ سے لگا تو یہ بھی خیال کرتے اس طرح آج پھیرا تھا کہ کل۔ قرآن کو جو لگا رہے ہو چہرے سے، قرآن کو جو چوم رہے ہو، تو اسی قرآن میں تو حکم ہے داڑھی کا، اسی قرآن میں تو حکم ہے تیرے منہ سے بدبو اور گندگی کی ہوا نہ آئے،
اسی قرآن میں تو حکم ہے 5 وقت مسواک کرنے کا، اسی قرآن میں تو حکم ہے تیری زبان سے سچ بولنے کا، اسی قرآن میں تو حکم ہے اس منہ سے حلال کھانے کا، اسی قرآن سے تو حکم ہے اس زبان کو اللہ کے ذکر کرنے کا۔ جب وہ نہیں ہے تو گتے چومنے سے ہم آسمان پہ چڑھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا پھر تابع کر دے، اللہ مسلمانوں کا قرآن سے جوڑ بنا دے اور کفر سے توڑ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پھر قرآن کی عظمتوں کو روشن کر دے۔ اب دیکھیں جی، فرماتے ہیں اسی نظام پہ صرف غور، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا۔ اب چاہے آسمان کی ہمیں باریکی سمجھ نہ آئے، لیکن یہ تو پتا ہے کہ اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے۔ اللہ نے فرمایا ان چیزوں پہ غور کرو، اور جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے ایمان سے کہو، ایک سورج بنا سکتے ہیں، ایک چاند بنا سکتے ہیں، رات بنا سکتے ہیں، وہ جناب دن بنا سکتے ہیں، آسمان بنا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک فرماتا ہے میرے بندے، جن کو جو تو نے میرا معبود بنا رکھا ہے، کبھی درختوں کے آگے کھڑا ہے، کبھی بتوں کے آگے کھڑا ہے، کبھی جناب کسی کو تم نے بھگوان کا درجہ دے دیا، کسی کو داتا کا دے دیا، کسی کو ان داتا کا دے دیا، کسی کو ایشور کا دے دیا، کسی پہ پھول چڑھاتے ہو، کسی پہ سیس نبھاتے ہو، کسی پہ جا کے نظر نیاز چڑھاتے ہو۔ فرمایا ان سے پوچھو انہوں نے کوئی مکھی بھی بنائی ہے؟ انہوں نے پوری دنیا کے اندر کبھی کوئی مکھی بھی بنائی ہے، یا ایک مکھی مردہ ہو اس میں زندگی ڈالنے کے اختیار بھی رکھتے ہیں؟ اس لیے قرآن بار بار ان چیزوں پہ نظر دوڑاتا۔ فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور کوئی کہتے تو فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے مجھے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، یعنی یہ بھی اللہ کی قسم، وَمَا طَحَاهَا، کہ ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا۔ تمہیں تو آج تک زمین کے ربوں کا بھی پتہ نہیں، تمہیں تو آج تک زمین کے طول و عرض کا بھی پتہ نہیں، اور پتہ ہے تم جس زمین پہ رہتے ہو یہ ربع مسکون ہے، یہ ربع مسکون ہے۔ کیا مانا؟ یعنی 3 حصے سمندر میں ہیں، یہ صرف ایک حصہ ہے، باقی 3 حصے تو سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پانی میں صرف ایک حصہ ہے جس میں پوری دنیا بس رہی ہے، یہ ربع مسکون ہے۔ ربع مسکون کا تم پتہ نہیں چلا سکے تو سارے کا پتہ کیسے چلاؤ گے؟ فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کا لفظ آیا، مراد 7 زمینیں ہیں، کیونکہ اللہ نے پھر ان کو بھی 7 بنایا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلی زمین پہ بندے ہیں اور جن ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نیچے والی زمینیں جو ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ پھر اور حیوانات ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں بعض زمینیں ایسی ہیں جس میں کیڑے اور مکوڑے اور حشرات ہیں، بعض زمینیں کہتے ہیں ایسی ہیں جس کے اندر کوئی ایسی مخلوق ہے جانوروں کی شکل کی جن کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال یہ اقوال ہیں، قرآن پاک نے اس پہ روشنی ڈالی۔ قرآن صرف اتنی بتاتا ہے کہ زمینیں ہیں اور زمینیں 7 ہیں، اور سب سے نیچے والی زمین جو ہے وہاں سجین ہے، وہاں جہنم ہے، اور وہی مرکز ارواح کفار ہے، وہی ان کا دفتر بھی ہے، وہی ان کے ارواح کا قید خانہ بھی ہے، اور وہی وہ جہنم بھی ہے جسے قیامت میں اللہ ظاہر فرما دیں گے۔ جہنم تو موجود ہے لیکن اس دن صرف اس کو ظاہر کر دیا جائے۔ فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور فرمایا قسم ہے مجھے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے قسم ہے نفس کی، ذات کی، انسان کی، اور جیسے اس کو بنایا، کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تقویم پہ نظر ڈالو یا اس کی فطرت اور جبلت اصلی پہ نظر ڈالو۔ ان ساری چیزوں کے بعد کیا فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے، مجھے قسم ہے ان 7 چیزوں کی، ہر انسان، ہر نفس کو ہم نے سکھلا دیا، الہام کیا، بتلا دیا، جتلا دیا، اس کا برا بھی اور اچھا بھی، یعنی ہر انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی صلاحیتیں دونوں ہیں۔ خیر کی صلاحیتیں بھی انسان کے اندر ہیں اور شر کی بھی، اور پھر اللہ نے ہر بندے کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے اختیار سے خیر کو اختیار کرے، چاہے تو شر کو اختیار کرے، اور اسی اختیار پہ قیامت پہ سزا ملے گی۔ یہ جو کہتے ہیں جب تقدیر نے لکھ دیا جی ہم کیا کریں، نہ، اللہ نے ہر بندے کو یہ بھی بتلا دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، کہ یہ شر ہے، وَتَقْوَاهَا، اور یہ اللہ سے بچنے کا راستہ ہے۔ اب اس کے ذریعے کیا بنا ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، ایک شیطان لگا دیا۔
فرشتہ اچھے کاموں کی طرف ہدایت کرتا رہتا ہے اور شیطان برے کاموں کی طرف ہدایت کرتا ہے. پھر ہر انسان کو اللہ نے جیسے دیکھو نا جی تمہیں دیکھنے کی طاقت دی ہے کہ نہیں؟ اب آنکھیں بند کر، اب آنکھیں کھول لو تو دیکھنے کی بھی طاقت دی اور بند کرنے کی بھی، زبان دی اور ہونٹ بھی بس، اب بولو تو بولنے کی بھی. یہ اختیار ہے جو اللہ نے تمہیں دیا. اسی اختیار پہ تمہیں سزا ملے گی اور جزا ملے گی کہ اس اختیار کو تم نے اللہ کے قرآن میں استعمال کیا ثواب ملے گا، گالی دینے میں استعمال کیا تو تمہیں سزا ملے گی. یہ نہیں کہ تقدیر نے لکھ دیا تو مجبور ہو کے گناہ کرو. یہ لوگوں کو بلا وجہ آئے گی جی حالت. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور آگے خلاصہ کیا نکالا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فرمایا یاد رکھو کہ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا گناہوں سے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جس نے آپ کو اپنے آپ کو آلائشوں سے بچا لیا، شرک کے عقیدے کی بیماریوں سے بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تحقیق وہی ناکام ہو گیا، وہی برباد ہو گیا، وہی گھاٹے میں چلا گیا جو گناہوں کے اندر گم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے ہر مسلمان کو گناہوں سے بچائیں اور ہدایت پہ چلائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو ہے کہاں ہوئی ہے اور ان کے والد کا نام جو ہے کیا ہے؟ ان کے والد کا نام ابی طالب کنیت ہے. علی ابن ابی طالب بڑا مشہور نام ہے. اور حضرت علی کی پیدائش جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے. بعض کتابوں میں جو لکھا ہے کہ کعبے کے اندر ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کعبے کے اندر اگر پیدائش ہو جائے تو وہ فضیلت کی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ اگر کعبے کے اندر کی ولادت فضیلت کی وجہ ہوتی تو پھر میرا مدنی کعبے کے اندر پیدا ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر پیدا ہوں اور غلام اندر پیدا ہو. تو اگر ہم اندر مان بھی لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور بھی کتابوں میں کئی نام آئے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے. صرف حضرت علی کا نام اکیلا نہیں ہے دنیا میں، بڑے لوگوں کے نام آئے ہیں کعبے کی پیدائش کا. اور اصل وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کعبے سے مراد یہ گھر ہے اور اس گھر کے اندر حضرت علی کی والدہ تشریف لے گئیں اور بچے کو وہاں جینا، یعنی تم بھی کعبے کو کعبہ سمجھتے ہو، وہ سچا بچہ سینٹر سمجھتی تھی. ولادت کے لیے تشریف لے گئی تھی خدا کے گھر میں، اور تم جب بچہ پیدا ہوگا تو لازمی بات ہے کہ آخر وہاں کوئی نہ کوئی چیز گندگی خون قصہ علائشیں ہوں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو کہ جیسے اس پورے مکے کو مکہ بھی کہتے ہیں، مسجد الحرام بھی کہتے ہیں، حرم بھی کہتے ہیں، اسی طرح پورے حرم کا نام کعبہ بھی ہے. پورے حرم کو کعبہ بھی کہتے ہیں. کیا معنی؟ اب قرآن پہ غور کرو. ہدیم بالغ الکعبہ، اللہ نے فرمایا قربانی کا جانور کعبے میں پہنچاؤ. اب قربانی کا جانور تم اندر ذبح کرتے ہو، مینا میں ذبح کرتے ہو. حالانکہ قرآن کہتا ہے جانور پہنچاؤ کعبے میں، تم پہنچاتے ہو مینا میں. تو سارے حرم کو کعبہ کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت علی کا گھر بھی حرم میں تھا. تو اس لیے جب حرم میں پیدا ہوئے کسی کتاب والے نے کعبہ شریف لکھ دیا تو اس سے ایک روایت بن گئی اور میرے بھائی ملنگوں کو ہاتھ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت علی اندر پیدا ہوئے اور ساری دنیا باہر پیدا ہوئی. پھر حضرت آدم تو آسمانوں میں پیدا ہوئے، وہ تو جنت میں پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالی تو اس لیے ہمیشہ رکھیں. باقی ابی طالب کے بارے میں صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے آخری وقت میں آ کر ان سے درخواست کی کہ یا امی، میرے چچا آخری وقت ہے، چلو تم اس وقت بھی کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ سے تمہارے چھڑانے کی سفارش کر سکوں. لیکن ابی طالب نے انکار کر دیا اور حضور روتے ہوئے اٹھائے. اللہ نے قرآن نازل کیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محمد مصطفیٰ، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے کہ جس کو تم محبوب رکھو ہدایت دے دو. ہدایت میرے ہاتھ میں، میں چاہوں گا تو ہدایت دوں گا اور میں چاہوں گا تو ہدایت نہیں دوں گا. تو لہذا یہ قرآن کی تفسیر میں بھی موجود ہے اور صحیح حدیث میں بھی موجود ہے کہ آخر میں ابی طالب نے یہی کہا کہ میں اپنے باپ دادے کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے صاف واضح ہے کہ وہ اسلام پہ نہیں تھے. اصل وجہ کیا ہے کہ حضرت ابی بکر کا ابا بھی مسلمان اور اماں بھی مسلمان.
اب ملنگ بڑے تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی کی شان کم ہو جائے گی، ابے کو بھی مسلمان کرو، اماں کو بھی مسلمان کرو۔ تو اب ہمارے کہنے سے نہ کوئی مسلمان ہوگا نہ کوئی کافر ہوگا۔ اصل میں اسلام ایمان دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو بلال کو مسلمان کر کے میرے مدنی کا غلام بنا دے، اور میرے مدنی کے قریبی رشتہ دار ابھی لہب ابھی جہل کو جہنم کا سردار بنا دے۔ یہ میرے اللہ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں شادی میں ایک رسم ہے کہ لوگوں گھر والے پوچھتے ہیں کہ کیا میاں بیوی نے ہم بستری کر لی ہے، تو جب وہ کہتے ہیں کر لی ہے تو پھر وہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کوئی نئی بات سنی ہے۔ بہرحال حدیث میں اتنی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک رواج بنا ہوا ہے نا جی کہ ہم شادی کا کھانا پہلے کرتے ہیں اور میاں بیوی بعد میں ملتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے نا جی کہ آج جی شادی کی دعوت ہے، کیا مانا آپ کھانا کھا لیا دوستوں نے اور پھر اسی رات بیوی جو ہے خاوند کے گھر پہنچا دی گئی، یہ شادی۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ شادی ہو جائے دوسرے دن کرو ولیمہ، شادی ہو جائے دوسرے دن ولیمہ کیا جائے۔ حضور پاک نے ایک صحابی کو پوچھا، اس کے کپڑے پہ کچھ پیلا سا رنگ تھا، آپ نے فرمایا یہ کیا لگ گیا تمہیں؟ تو اس نے کہا حضور میں نے شادی کی ہے تو شاید بیوی کا وہ تیل لگ گیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ شادی کی اولم ولو بشاتن، اگر تمہاری زیادہ طاقت نہ ہو تو ایک آدھی بکری ذبح کر کے دوستوں کو دعوت تو کھلاؤ، ولیمہ تو کھلاؤ۔ ولیمہ تو اصل دعوت ولیمہ جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی۔ تو اگر اس کا مراد یہی ہے کہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد ہوتی ہے تو پھر تو ٹھیک بات ہے۔ اور اگر یہ کوئی رسم ہے کہ باہر آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا رہے، پوچھے جی آپ نے مل لیا آپ جانور ہم ذبح کریں، تو یہ پھر بے وقوفی کی انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ میں قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر قضا تمہاری اتنی زیادہ ہے تو ترتیب کا کیا، پھر ہمت کرو، سب سے پہلے توبہ کرو، سب سے پہلے توبہ کرو کہ آئندہ کبھی قضا نہیں کروں گا، اور اس کے بعد جتنی ہو سکے یاد کر کے پڑھتے رہو، ہر نماز کے بعد جتنا اللہ توفیق دے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نفل وغیرہ نہ پڑھو، تم وہی قضا نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ نفل پڑھو گے نہیں پڑھو گے ثواب زیادہ سے زیادہ ثواب نہیں ہوگا نا، لیکن وہ تو تمہارے ذمے ہیں، جب تک تم زندہ ہو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے بہرحال وہ ترتیب تب ہوتی ہے کہ کسی کی 2 نمازیں یا 3 نمازیں رہ گئی تو اب اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے مطابق ترتیب سے ادا کرے، وہاں ترتیب ہوتی۔ تو جہاں ہماری سالوں کی قضا ہے اللہ معاف کرے۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے سیدھا مکہ مکرمہ بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے، 3-4 دن کے بعد عمرہ کرے تو ایک بکری بطور دم ادا کرے۔ اس کو احرام باندھنا چاہیے تھا، ہوائی جہاز سے آئے تو ایئرپورٹ سے، اور بحری جہاز میں آئے تو یلملم سے، چونکہ وہ مکے میں بغیر احرام کے آ گیا، عمرہ بھی اس نے بعد میں کیا، ایک بکری بطور دم یعنی لے کر ذبح کرے حرم میں اور غریبوں کو کھلا دے، خود نہ کھائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہنڈی سے رقم بیچتے ہیں پاکستان میں۔ بہرحال یہ ہے کہ بھائی اگر اسلامی ملک کو نقصان پہنچے تو ہنڈی سے نہ بھیجا جائے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ رقمیں جب بھیجی جاتی ہیں نہ پتہ نہیں یہ پھر بلیک ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ بہرحال تفصیلات کا علم جو ہے وہ تو لوگوں کو ہوگا۔ اگر اسلامی ملک کا نقصان ہے تو ایسی چیزوں سے بچیں۔ جدے میں رہنے والوں کا عمرے کا کیا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں، کوئی پابندی نہیں، اگر کرنا چاہے جب آئے احرام باندھ کے کر لے، نہ کرے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہنڈی کا پیسہ اگر مجھے ملے تو خرچ ہو سکتا ہے، کوئی حرام تو نہیں ہو جاتا، کیونکہ مثلا دیکھو نا یہ وہ قاعدہ تو وہی کا وہی ہے کہ جیسے آج آپ مثلا 1 ریال کے 7 روپے دیتے ہیں وہ 7.25 دے دیتے ہیں، بات تو وہی ہے۔ منع تو صرف اس لیے ہے کہ جو قانونی راستے سے جائے گا اس کا ملک کو فائدہ ہوگا، اور غیر قانونی راستے سے فائدہ بلیک میلر کو ہوگا، اسمگلر کو ہوگا، ملک کو نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ ناجائز ہے، ورنہ تو وہ ریٹ ہے جو ریٹ چل رہا ہے، آج 6 ہو جائے، کل 7 ہو جائے، پرسوں 8 ہو جائے، پھر 4 ہو جائے، پھر 3 ہو جائے، یہ تو کوئی بنا نہیں ہوتا۔ اگر میں نے کسی کو ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوا دیے ہیں اور وہ حج پہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کا حج بالکل ٹھیک ہے، اس کے حج کو کیا ہے، تم چوری کے بھی بھجوا دو اس کا تو حج ہو جائے گا، اس کے حج کو کچھ نہیں ہوتا۔ حرام کا گناہ آئے گا تو تم پر آئے گا، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ بیوی بیمار ہے، صحت کے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، بلکہ دعا کریں۔ آج میرے ایک دوست ہیں، ان کا ابھی شاید اس وقت آپریشن ہو رہا ہوگا ہارٹ کا، کہیں وہ ہے پورٹ لینڈ میں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا، اللہ جن کے آپریشن ہیں ان کو بھی کامیاب فرما،
اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، عقیدے کی سب بیماریاں دور فرما۔ میں کچھ لوگ جو ہیں کعبۃ اللہ کے پردالے سے جب پانی بہ رہا تھا تو لے رہے تھے، نہا رہے تھے۔ بہرحال کوئی احادیث و قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یہ بے ادبی بھی بڑی ہوتی ہے، لڑتے ہیں اور گرتے ہیں، اور حالانکہ سارا حرم ہے، جو پانی آ رہا ہے اللہ کا، وہ رحمت کا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ آسمان سے برکت کا پانی اتار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے حرم میں موجود ہیں، بلا وجہ جا کے حتیم میں توہین کرنا یہ منع اور ادب کے خلاف ہے، اور بجائے ثواب کے الٹا گناہگار ہو کے آدمی آئے۔ کیا طریقہ کا کہ اللہ کے کعبے کے اندر لڑائی کرے آدمی، اور پانی پہ لڑ رہا ہے، پانی تو ہر کسی پر آ رہا ہے۔ جب بارش آتی تھی حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک اپنا قمیص مبارک اتار کے باہر کھڑے ہو جاتے تاکہ پانی کی بارش کے قطرے آپ کے بدن پر آئے۔ تو کبھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ حضور میزاب کے نیچے بھی کھڑے ہوں، یا کبھی کسی صحابہ نے بھی ایسا کیا ہو، حالانکہ ان کو ہم سے زیادہ اللہ سے عشق تھا، لیکن یہ باتیں مانتا کوئی نہیں، مسئلے میں ثابت نہیں ہے۔ حاجی کو آپ جو مرضی آئے کریں، مانے گا نہیں۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں عیسائی لوگ ہیں، ان کے دھوئے ہوئے کپڑے پہننے میں کوئی حرج ہے؟ بھائی گزارش یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، جب تک کسی کافر کے بارے میں آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ میرے کپڑوں کو نجس کرتا ہے یا کوئی نجس پلید پانی لگاتا ہے، اس وقت تک جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لانڈری وانڈری میں آج کل تو ویسے بھی وہ بھاپ سے اور پیٹرول سے اور پتہ نہیں کیا کیا بلاؤں سے دھوئے جاتے ہیں، آج کل تو وہ زمانہ بھی بدل گیا جو ہمارے وقت کا دور تھا۔ تو بہرحال ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ کافر اتنا پلید ہے کہ ہم مسلمانوں کی عبادات کو خراب کرنے کے لیے آمدن یہ حرام پانی میں ڈالتا ہے، پھر ایسے سے نہ دھلوائیں۔ اگر یہ شک نہ ہو تو بلا وجہ مشکلات میں نہ پڑیں، سب ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے تو بس اس کو کہہ سکتے اگر یقین ہو کہ کافر ہے والسلام علی من اتبع الہدی، اور اگر آپ کو یہ یقین نہیں تو آپ السلام علیکم کہنے، وہاں اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے جن بھی ہوتے ہیں، مسلمان ہوگا اس پہ سلامتی پہنچے گی، کافر ہوگا تو سلامتی سے ویسے محروم ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہاتھ ملائے کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں، آپ ملیں گے تو دین پہنچائیں گے، آپ ڈنڈے سے بھی کوئی دین سمجھے گا، آپ ملیں جلیں لیکن اللہ کے لیے ملیں، اللہ کے دین کے لیے ملیں، ڈانس کرنے کے لیے ہاتھ نہ ملائیں۔ بعض لوگ باہر سے مزدور لے آتے ہیں اور وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو بدلہ لے گا، کوئی کسی سے دھوکہ کرے گا، کوئی کسی سے فریب کرے گا، اور سرزمین حرم میں کرے گا، عرب ہو عجم ہو کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور جب کوئی ویزے لے کے جاتے ہیں بیچتے ہیں، جو بندوں کو بیچے ان کو خدا سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے۔ اگر جہاں جو کبوتر پالے جاتے ہیں وہ ذبح ہو سکتے ہیں، ہاں ہو سکتے ہیں۔ شکار کرنا جنگلی جانور کا منع ہے، پالتو جانور مرغیاں ہیں، کبوتر ہیں اور چیز